وجہ کیا ہوگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگی۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، اگر اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تو اس سے ہمیں نیکی بھی ملے گی، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا، ہمارے درجات کو بھی بلند کر دیا جائے گا۔ تو انہی طریقوں میں سے، ان اعمال میں سے آج ہم 3 اعمال کی طرف رہنمائی پائیں گے۔ وہ ایسے عمل ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی شخص ایک عمل بھی کرے تو اس ایک عمل کا بدلہ اسے صرف ایک نیکی نہیں، ایک عمل کا بدلہ اسے 3 گنا دیا جائے گا۔ اس کے 3 فائدے کر دیے جائیں گے اس ایک عمل پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے، اس ایک طریقے کو اپنانے کی وجہ سے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک سوال کیا، صحابہ کرام کی مجلس سے ایک سوال کیا کہ والکفارات، کہ تم کفارات کے بارے میں جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پھر اس کی تفسیر کر دی، کفارات کے بارے میں بتا کے پھر اس کی وضاحت کر دی کہ کفارات سے کیا مراد ہے۔ فرمایا المکث فی المسجد بعد الصلاۃ، کہ کوئی شخص نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد میں ٹھہرا رہے، اس کو کفارات کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا عمل جو گناہوں کو ختم کر دینے والا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، گناہوں کا کفارہ بننے والے عمل، ان کے بارے میں بتایا۔ پہلا عمل یہ بتایا کہ المکث فی المسجد بعد الصلاۃ، کہ جو شخص فرض نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، پھر اس کا اجر کیا بتایا؟ فرمایا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جو شخص یہ عمل کرے گا، ایک تو اسے وہ ثواب ملے گا جو ایک دوسری حدیث میں بیان ہوا ہے کہ شخص جب تک نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تب تک ملائکہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، جب تک وہ بے وضو نہیں ہو جاتا یا اپنی جگہ سے پھر کر چلا نہیں جاتا۔ اس کے لیے کیا دعا ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لہ اللہ ورحمہ، کہ اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم کر دے۔ یہ اجر اس کفارات سے الگ ہے، یہ الگ اسے اجر مل رہا ہے، لیکن اس میں اس حدیث میں جو بیان کیا ہے وہ بہت بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فعل ذالک عاشا بخیر، کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں ٹھہرا رہتا ہے، عاشا بخیر، اس کی ساری زندگی جو ہے وہ خیر پہ گزر جاتی ہے۔ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، اور اس کی موت جو ہے وہ بھی خیر کے اوپر آتی ہے، یہ اس کو دوسرا اجر ملتا ہے۔ اور اس شخص کے لیے تیسرا اجر
وَمِنْ خَطِيئَتِي كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے جس طرح ماں بچے کو گناہوں سے پاک اور صاف جنم دیتی ہے۔ یہ اس شخص کے لیے کفارات کے اجر ہیں جو شخص یہ عمل کرتا ہے کہ وہ نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں ٹھہرا رہتا ہے، کہ اس کی ساری زندگی خیر پہ گزرتی ہے، اس کی موت خیر کے اوپر آتی ہے، اور گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے گویا کہ جس طرح بچہ گناہوں سے پاک اور صاف اس دنیا میں آتا ہے، اس طرح اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وَالْمَشُوا عَلَى الْإِقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَةِ، کہ جو شخص باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر مسجد کی طرف آتا ہے، اس شخص کا اجر کہ وہ گھر سے نکلے اس نیت کے لیے کہ وہ باجماعت نماز ادا کرے گا، جا کے پیدل چل کے مسجد کی طرف آئے، یہ شخص بھی کفارات میں شامل ہو جاتا ہے، یہ بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ عاشا بخیر وماتا بخیر وخطیئتک یوم ولدتہ امہ، کہ اس شخص کی بھی ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ خیر پہ گزر جاتی ہے، اس کی موت خیر کے اوپر آتی ہے، اور اس کو گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے جس طرح بچہ گناہوں سے پاک اور صاف اس دنیا میں آتا ہے۔ پھر اگر اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا اور ملا لیں، جو دوسری حدیث میں بیان ہوا ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر لے، وضو کر کے پھر وہ مسجد کی طرف پیدل چل کر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر قدم پر اس کو نیکی عطا کرتے ہیں، ہر قدم پہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور ہر قدم پہ اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ شخص بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کے لیے الکفارات کا لقب استعمال ہوا، کہ یہ بھی زندگی ساری خیر پہ گزار جاتا ہے، موت اس کی خیر پہ آتی ہے، گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، کہ ناپسندیدگی کی حالات میں اچھی طرح وضو کرنا۔ ناپسندیدگیوں سے کیا مراد ہے؟ وہ آج کل کا موسم، یہ سردی کے دن کہ جب انسان کا دل نہ چاہتا ہو کہ پانی ٹھنڈا ہوگا، وضو کرنے کو انسان کا دل نہیں کر رہا، انسان کو پسند نہیں آ رہا کہ ابھی اتنی سردی کے اندر وہ اپنے جسم کو ٹھنڈا کرے، وضو کرے، لیکن پھر بھی اسباغ الوضوء، اچھی طرح وضو کرے، اعضاء کو مل کے دھوئے، اچھی طرح وضو کرے، یہ بھی کفارات میں بندہ شامل ہو گیا۔ یا پھر گرمی کا موسم ہے، گرم پانی ہے، بالکل پانی کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کر رہا، پھر بھی شخص اس پانی کے ساتھ مل کے وضو کر رہا ہے، اعضاء کو اچھی طرح دھلائی کر رہا ہے، اسباغ الوضوء فی المکارہ، کہ ناپسندیدگی کی حالات میں جب انسان کا دل نہ چاہ رہا ہو پھر بھی وہ شخص اچھی طرح وضو کرے اور نماز ادا کرے، تو یہ شخص بھی الکفارات میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بھی خیر پہ گزرتی ہے، ساری کی ساری زندگی خیر پہ گزر گئی۔ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، اس کی موت بھی خیر کے اوپر آئے گی۔ وَخَطِيئَتُكَ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اس کو بھی اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے گویا کہ اس بچے کی طرح جو دنیا میں گناہوں سے پاک اور صاف آتا ہے۔ یہ وہ تیسرا شخص ہے جس کو
گناہوں سے اس طرح بخش دیا جاتا ہے، اس طرح پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ وضو، پھر اچھی طرح وضو کرنا، پھر اعضاء کو مل مل کے دھونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انسان کے اپنے لیے بہت فائدے مند چیز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وضو کر رہے ہیں اور اپنے اعضاء کو اچھی طرح مل مل کے دھو رہے ہیں اور اپنے وضو کے پانی کو ذرا اوپر کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ شریعت نے جو حکم دیا تھا وہ کونیوں تک تھا، کونیوں سے بھی ذرا اوپر کی طرف دھو رہے ہیں، ٹخنوں سے ذرا اوپر کی طرف دھو رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول دیکھ رہے ہیں، انہوں نے سوال کر لیا کہ اے ابو ہریرہ، شریعت نے تو ہمیں کونیوں تک کا کہا ہے، ٹخنوں تک کا کہا ہے، آپ تو شریعت سے ذرا تجاوز کر رہے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ وہ صحابی رسول جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے کی کوشش کیے کرتے تھے، اور سب سے زیادہ احادیثوں کے جو راوی ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دوسری حدیث نہیں سنی کہ یہ وضو کے اعضاء کل قیامت کے دن اللہ ان کو سونے اور چاندی کے جوہرات سے نوازے گا، جہاں پہ وضو کا پانی لگے گا وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، سونے اور چاندی سے ان کو سجا دیا جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا رب میرے اعضاء زیادہ سے زیادہ چمکائے، زیادہ سے زیادہ سونے اور چاندی کے اعضاء سے ان کو جڑ دیا جائے۔ تو یہ وہ اعضاء ہیں جن کو روشن کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کر لیا کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر برپا ہوگا، ہر پیغمبر کی امت وہاں پہ آئی ہوگی، تو اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ فرمایا کہ اگر سیاہ بھیڑوں میں چند سفید بھیڑیں ہوں تو کیا آپ پہچان نہیں لو گے؟ فرمایا کہ وہ تو واضح ہوں گی، سامنے ہوں گی، ہر شخص اس کو جان لے گا۔ فرمایا کہ میری امت کا بھی یہی حال ہوگا، ان میں میری امت کے لوگوں کے جو وضو کے اعضاء ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے، تو ان کی چمک کی وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہیں۔ تو وضو اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کل قیامت کے دن ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہچان تو لیں۔ اگر ہم اس کے طریقے کے مطابق وضو ہی نہیں کریں گے، اگر اس کو اچھی طرح دھلائی نہیں کریں گے تو وہ پھر کہاں سے چمکیں گے؟ اس لیے جہاں پہ یہ تین نیکیاں ملنے والی ہیں انسان کو کہ عاشا بخیر و ماتا بخیر و خطیئتک یوم ولدتہ امہ، جہاں پہ یہ تین اجر ملیں گے وہاں پہ وہ اجر بھی ملے گا کہ اس شخص کو کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے کہ یہ میری امت کا ہے، یہ میرا امتی ہے، اس نے میرے طریقے کے مطابق وضو کیا ہے، اس کے اعضاء چمک رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو گویا کہ وضو کے اعضاء کو ہمیں اس ناپسندیدگی کے عمل میں، ان ناپسندیدگی کے حالات میں جب انسان کا دل نہ چاہ رہا ہو، پھر بھی اگر دھلائی کرنا ہے تو پھر اچھی طرح کرنا ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ہم بس گزارا کریں، کہیں کہ بس تھوڑا سا پانی ٹچ کرو اور وضو کو پورا کرو اور نماز ادا کر لو۔ جو حصہ خشک رہ گیا تو انسان کا پھر وضو مکمل نہیں ہے۔ اسی لیے ان کو مل مل کے دھونا ہے، اچھی طرح دھونا ہے، تاکہ ہم ان شخص میں شامل ہو جائیں جو حاشا بخیر و ماتا بخیر و خطیئت یوم ولدتہ امہ، جن کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ کفارات میں شامل ہونے والے وہ تین شخص ہیں۔ ایک وہ شخص
جو نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے. دوسرا وہ شخص جو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے پیدل چل کر مسجد کا سفر کرتا ہے. اور تیسرا وہ شخص جو اپنے وضو کے اعضاء کو اچھی طرح دھلائی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تینوں عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں شہادت کی موت دے. وما توفیقی